میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ سلف کس کو کہتے ہیں، ان کا منہج کیا ہے، اور اس دور کے اندر اس کے ہمیں کیا فوائد ہوں گے اس منہج کو اگر ہم اختیار کریں گے۔ اس لیے کہ ہم سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام کی جو پہلی 3 صدیاں ہیں، پہلی 3 صدیوں کے لوگ ہی سلف صالحین سے سلف کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد پہلے 3 صدیوں کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کو عمومی طور پر مراد لیا جاتا ہے، اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے ہیں اور نبوت کے اس صحیح منہج کو اختیار کیا اور اس پر ان لوگ قائم رہے، اور پھر اس چیز کو حاصل کہاں سے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا، اور اس کی صحیح تاریخ اور صحیح تعلیم دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سلفیت یا سلفی لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اس کے اندر افتراق اور انتشار کی سے آپس میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپنے مختلف مذاہب کے اندر کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی ماتریدی، کوئی اشعری، کوئی نقشبندی، قادری، یہ مختلف قسم کے جو نسبتیں لوگ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ نہیں سوچنے کی ہمت یا یہ سوچنے کی زحمت نہیں گوارا کرتے ہیں کہ اس کے اندر بھی تو اس سے کہیں زیادہ کیا ہے، افتراق و انتشار کی بو نظر آتی ہے، بلکہ سلسلے تصوف ایک لمبی چوڑی جو شجرہ ذکر کرتے ہیں اور سلسلہ ذکر کرتے ہیں، چشتی، قادری وغیرہ، ان ساری چیزوں کا ہمیں جب پتہ ہوتا ہے اور ان کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کو اس نام سے بالکل خارج کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس امت اسلامیہ کے اندر سب سے زیادہ نقصان اور سب سے بڑی مصیبت جو اس امت کے اندر پیدا ہوئی وہ ایک بڑی ہی خطرناک بیماری تھی تقلید کی۔ تقلید کا مرض جب سے امت اسلامیہ کے اندر مسلمانوں کے اندر داخل ہوا، اس کی خرابیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، مختلف قسم کے فتنے پیدا ہوئے، اور آج بھی یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص ایک مذہب کو مکمل طور پر فالو کرنا، اور تقلید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اخذ الشیء بغیر دلیل، بغیر کسی دلیل کی جانکاری کے اس چیز کو اختیار کر لینا، یہ ہے تقلید۔ تو تقلید کے سے انسان کی ذہنی اور فکری جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو کر کے رہ جاتی ہیں، اور اس کے اندر عصبیت پیدا ہو جاتی پھر، اور عصبیت کی وجہ سے پھر وہ حق بات کو قبول کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتا ہے، قبول حق کے لیے اس کے اندر آمادگی نظر نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک مخصوص چیز کو استعمال کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر شخصیت پرستی، اور شخصیت پرستی کے ساتھ ساتھ عصبیت، یہ اتنا خطرناک جب مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ جس سے انسان کو بچنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان عصبیت کے دباؤ میں آ کر کے حالات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا ہے، اور پھر واضح حقیقتیں اور کھلے ہوئے معاملات اس کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس کو وہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ اس چیز کو آگے ہم سمجھیں۔ اس لیے علامہ ابن عبد البر، اور ایک بہت بڑا فتنہ اس کا ہے فرضی مسائل۔ آپ فقہ کی کتابوں کے اندر خصوصی طور سے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں گی کہ فقہی مسائل کے اندر بہت سارے افتراضی فرضی مسائل، سپوز ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا اس کا جواب، اس طریقے سے ایک اچھی خاصی تعداد مسائل کی فقہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے جمہور کا اس قول نقل کیا ہے کہ اس طرح کے مسائل یعنی فرضی مسائل کہ امور سے شغل رکھنا در حقیقت یہ سنتوں کو دور کر دینا اور اس کو معطل کر دینا ہے۔ جب آدمی اس قسم کے فرضی مسائل کے اندر پھنستا ہے تو پھر سنتوں کی اس کی پرواہ نہیں ہوتی، احادیث سے جہالت اور لا علمی برتنے پر ایک چیزیں اکساتی ہیں انسان کو، اور اس کی طرف کیا اس کو شوق دلاتی ہیں، ترغیب دلاتی ہیں۔ ان خرابیوں پر نظر ڈالنے اور آپ ڈالیں اور سوچیں کہ جو امت کے میں تقلید کے رواج کے بعد سے رونما ہوئی ہے تو صاف طور پر نظر آئے گا کہ تقلید ہی کی وجہ سے دین سے دوری، شرک میں آلودگی پیدا ہوئی، شرک کے اندر لوگ آلودہ ہو گئے، پھنس گئے اس کے اندر، اتباع سنت سے گریز کرنے لگے، نئی نئی بدعتوں کے
سے محبت انسان کے اندر پیدا ہو گئی، اور پھر شخصیت پرستی کا زور اور گروہی تعصب کا زور اتنا بڑھا کہ انسان اسی تقلید کے اندر رہ کر کے رہ گیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں یہ تقلید کے بہت سارے نقصانات ہیں جو آج امت کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ہم لفظ سلف یا سلفی جو ہم انسان استعمال کرتا ہے، اس کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے لفظ سلف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیشرو، جو پہلے لوگ، چاہے وہ قومیں گزر چکے ہوں، آبا اجداد، ان گزرے ہوئے آبا اجداد اور امت کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، جو علم و فضل کے اندر بھی اور عمر کے اندر بھی فوقیت رکھتے ہیں، وہ ہم سے بڑھ کر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف اس کو کہا جاتا ہے۔ اور سلف حقیقت میں ہر وہ عمل صالح انسان جسے پہلے بھیج دیتا ہے، جو انسان مرنے سے پہلے جو کچھ کر چکا ہے اس کو بھی سلف، اس لیے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، کہ ہم نے انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے پیشرو اور ہم نے نمونہ عبرت بنا دیا، کہ جو بھی چیز بعد میں آنے والے لوگ ہیں اس سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس لیے اس لفظ کی طرف، سلف کی طرف لوگ نسبت کر کے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اور سلفی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو شرعی احکام میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتا ہے، شرعی احکام میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتا ہے، اور دونوں کے علاوہ، ان دونوں کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو حجت نہیں مانتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے اگر کچھ ایسے مسائل ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے تو پھر وہاں اجماع کا سہارا لیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر قیاس کا مرتبہ آتا ہے۔ تو یہ تقریباً یہ 4-5 چیزیں جو ہیں تب جا کر کے، لیکن پہلی بنیادی چیز ہے کہ کتاب و سنت سے اس کو رجوع کرنا ہے، اور اگر وہاں وہ چیزیں نہیں ملتی تو پھر اس کے بعد پھر آثار صحابہ کا بھی دور آتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو احادیث رسول کے اندر موجود نہیں، قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں، تو پھر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، ان کے اقوال کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اقوال کے اندر ہمارے لیے کوئی ہدایت کا ذریعہ، کوئی دلیل ملتی ہے نہیں، تو پھر اقوال صحابہ کو بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں وہ اقوال صحابہ کو یا صحابہ کے آثار کو حجت نہیں مانتے ہیں۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، حجت اس وقت ہم نہیں مانتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہیں موجود ہو، اس وقت کیا ہے کوئی بھی صحابی ہو تو اس کی بات کو کیا ہے نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننا یہ ہمارے لیے سب سے پہلے فرض، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجا۔ اگر وہاں ہم کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے تب پھر جا کر کے ہم دوسرے کے اقوال کو، صحابہ کرام، اور اس کے اندر پھر ایک ترتیب ہے، خلفائے راشدین ہیں اور اس کے بعد دوسرے صحابہ کرام ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب ہمیں بتائی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے لوگوں جب اختلافات پیدا ہوں گے، ہر آدمی اپنے آپ کو حق پر کہے گا، تو ایسے وقت میں تمہیں میری سنت کو لازم پکڑنا ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ تو خلفائے راشدین کی سنت اگر ہمارے سامنے اور اسی مسئلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے تو ہمارا پھر طرز عمل کیا ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مقدم کریں گے، اگرچہ وہ خلفائے راشدین، اگر کہیں ایسا کوئی مسئلہ مل گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یا آپ کے اقوال اور افعال سے ٹکرا رہی ہے اور وہ کسی خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کا قول اگر ہے، تو ایسی صورت میں، اس لیے مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ اس وقت تراویح کا جو مسئلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ، جب رمضان آتا ہے تو یہ مسئلے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہاں پر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، حالانکہ وہ حدیث صحیح بھی نہیں ہے، لیکن اگر مان لیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ انہوں نے 12 یا 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا، حالانکہ صحیح طور پر ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث وہ ضعیف، سارے علماء نے، یہاں تک کہ حنفی علماء نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی بات کو آپ کو ماننا ہے، تو ہم اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا حرج ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کے اندر حرج یہی ہے کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی، تم کو میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور میری سنت کے اندر اگر کوئی چیز نہیں ہے تب جا کر کے آپ اس چیز کو، خلفائے راشدین کی سنت کو آپ کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن چونکہ تراویح کے معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 11 رکعت سے زیادہ وتر کے ساتھ 11 رکعت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اگر آپ کے سامنے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے اور دوسری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول
معلوم ہے، موجود ہے اگر، تو ایک انسان جو صحیح قرآن و حدیث کا سمجھنے والا ہوگا، اس کو ماننے والا ہوگا، وہ آٹومیٹک خود بخود بغیر کسی کے سمجھائے بجھائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ترجیح دے گا اور کہے گا کہ یہی چیز کیا ہے، افضل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کے لیے بتا دیا، وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ علیکم بسنتی، کہ تمہیں میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اب سلف کی اصطلاح، سلف جو ہم اصطلاح کے اندر بولتے ہیں، اس کے اندر کیا چیز آتی ہے، کس کو سلف کہتے ہیں؟ آخر میں بہت سارے علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن سلف کی جو صحیح تعریف ہے سارے اقوال کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی کہ سلف کا اس کی اصطلاح جو ہے، یہ اس کے اندر صحابہ کرام سب سے پہلے نمبر پر صحابہ کرام اس کے اندر داخل ہیں، یا صحابہ کرام اور ان کے ساتھ تابعین اعظام، صحابہ کے ساتھ تابعین بھی شامل ہیں، اور اس کے بعد تیسری چیز کہ صحابہ اور تابعین کے ساتھ تبع تابعین، یہ تین دور ہے، صحابہ کا دور، صحابہ اور تابعین کا دور، اور صحابہ تابعین تبع تابعین کا دور۔ بعض علماء نے اس کے ساتھ ہر دور کے ائمہ کو بھی شامل کیا ہے، جیسے علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل اور ان کے جیسے مجتہدین اور فقہا کو بھی شامل کیا ہے۔ تو اسلام کی ابتدائی 3 صدیاں چونکہ اس کی فضیلت اور اس کی برتری حدیث کے اندر موجود ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین کی مشہور حدیث ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین صدی یہ ہماری صدی، اس کے بعد کہ آنے والی صدی، اس کے بعد آنے والی صدی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اپنی صدی کے بعد آپ نے 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ کہا۔ عمومی طور پر سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہی 3 دور موجود ہے جن کو ہم سلف صالحین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ہمیں بتایا کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے، صحابہ کا دور، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا دور۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں علماء نے اسی چیز کو ترجیح دیا، علامہ شوکانی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اصطلاح شروع کب ہوئی آخر، یہ کہاں سے اصطلاح آئی آخر؟ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تاریخ تقریباً یہ لفظ، ویسے تو سلفیت اس کے اقتداء اور اس کی اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی ایک شخص کا پابند بنائے جو کتاب و سنت کے مطابق جس کی زندگی چل رہی ہو۔ جس طریقے سے سلف صالحین نے کتاب و سنت سے مسائل مستنبط کیے ہیں اور اس سے مسائل بیان کیے ہیں، انہی کو اختیار کرنا۔ عقیدے کے اندر بھی وہی چیز ہونی چاہیے، اپنے معاملات کے اندر بھی وہی چیز ہونا چاہیے، عبادات کے اندر، اور اس طرح سے دینی امور، سارے دینی امور کے اندر، اور بالخصوص ان امور کے اندر جو بعد میں چل کر کے غیر اسلامی تہذیب و ثقافت سے متاثر ہو کر کے دنیا کے اندر بہت ساری فرقے پیدا ہوئے اور اس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، اور اس کے اندر پھر ہر آدمی اپنی ایک جماعت بنانے لگا۔ تو ساری چیزوں کو تسلیم کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کتاب و سنت اور سلف صالحین نے جیسا سمجھا ہے اسی کی روشنی میں ہمیں اس کو آگے بڑھنا ہے۔ ان کے افکار و نظریات کو ماننا اور ان کے دلائل کو ہمیں ماننا، یہ چیز ہمیں کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ کتاب و سنت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے سنت کی ابتدا، جیسے کہ بعد علماء نے کہا کہ جس وقت غار حرا کے اندر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی اسی وقت اس کی بنیاد پڑ چکی تھی، اس لیے کہ اس کا پورا مقصد ہے کتاب و سنت کی طرف لوٹنا اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کو سمجھنا۔ اس لیے اسلام لفظ جو ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو تابع کر دینا، اور اس کے اندر بھی وہی معنی ہوتا ہے۔ سلف کا مطلب ہی ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو انسان سارے افکار و خیالات سے اپنے آپ کو دور کر کے صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے طور طریقے کو اپنائے اور انہی کے نقش قدم پر چلے۔ وہ یہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا نام قرآن کے اندر مسلمان رکھا ہے، فَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام اس نے مسلمان رکھا ہے، تو پھر آج اپنے آپ کو سلفی کہنا یہ کہاں تک جائز ہو سکتا ہے، یہ کہاں سے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ بعض اعتراضات لوگ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر ہمیں، بلکہ بعض حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مسلم ہمیں قرار دیا ہے۔ تو
اس کی معرفت اور اس کی جانکاری کے لیے اور اس کے جواب کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے لوٹنا پڑے گا. ہمیں تاریخ معلوم کرنی پڑے گی کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی، آخر یہ چیز کیوں ہمارے سامنے پیش آئی. ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا اور اس پر بہت سارے اثرات مرتب ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. اور آپ کی شہادت کے بعد مختلف جماعتوں اور کیمپوں میں دنیا تقسیم ہو گئی، لوگ تقسیم ہو گئے، اور اس کے اندر بھی اختلافات، یہ پہلے ابتدا میں تو سیاسی قسم کے تھے اختلافات، لیکن بعد میں چل کر کے یہ اختلافات دینی نوعیت کے ہو گئے، جس سے کیا ہے جماعتیں وجود میں آئیں، خوارج اور فلاں ساری جماعتیں اسی کے بعد نزول منظر عام پر آئی. تو یہ ابتدا میں اختلافات تو تھے سیاسی، لیکن بعد میں چل کر کے دینی اختلافات شکل اختیار کر گئے. دینی شکل اختیار کرنے کے بعد مختلف جماعتیں اور مختلف فرقے جماعت کے اندر دنیا کے اندر وجود میں آئے. ہر جماعت اور ہر فرقہ اپنے آپ کو کہتا کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی مکمل کیا ہے، ہم تابع داری کرنے والے ہیں، اور ہر آدمی اسلام سے وابستگی کا اظہار کرتا تھا. جو بھی ہو، جیسے بھی لوگ تھے، سارے کی ساری جماعتیں اپنے آپ کو کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت کے پاس جو چیز تھی، ہر فرقے کے پاس جو چیز تھی، اس سے وہ لوگ خوش تھے. تو اسلام سے ہر جماعت اور فرقے چونکہ اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار کہتے تھے اور اسلام سے اپنے وابستگی کا اظہار کرتے اور اپنے آپ کو حق پر بھی ثابت کرنے کی ہمیشہ کیا ہے کوشش کرتے تھے. تو علماء کرام نے ان باطل فرقوں اور ان باطل جماعتوں اور راہ حق سے دور انسانوں کو اور ان جماعتوں سے اپنے آپ کو، اہل حق کو ممتاز کرنے کے لیے اور ان سے الگ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو اصطلاح شروع ہوئی اہل سنت والجماعت کی، اہل سنت اور اہل جماعت، اہل سنت والجماعت جس کو ہم عام کہتے ہیں. عام اصطلاح کے اندر سب سے پہلی اصطلاح یہ شروع ہوئی اہل سنت والجماعت. لیکن اہل سنت والجماعت کی جب اصطلاح شروع ہو گئی، اس کے بعد پھر اہل سنت والجماعت کے اندر بھی آپس میں اختلافات شروع ہوئے، یہاں تک کہ ان مختلف مکاتب فکر اور جماعتیں، مختلف قسم کی جماعتیں اس دنیا کے اندر وجود میں آئیں جنہوں نے اپنے لیے الگ الگ اصول اور قاعدے مقرر کیے، اور ان تمام باطل اور منحرف جماعتوں اور مکاتب فکر سے پھر الگ ہونے کے لیے، اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے اہل حق نے سلف کا لفظ انتخاب کیا اور اپنے آپ کو پھر وہ سلفی کہنے لگے. اور تاریخ کے اندر اگر ہم پڑھتے ہیں تاریخ تو علماء نے لکھا ہے تقریباً یہ 6 صدی ہجری کے اندر یہ لفظ موجود تھا. 6 صدی ہجری کے اندر یہ سلفی علماء کے سمان حیات کے اندر بہت سارے علماء نے، علامہ سمعانی اور علامہ ذہبی اور دوسرے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے اس لفظ کا 6 صدی ہجری کے اندر ہی کیا ہے استعمال کر لیا. آج ہمارے ہاں ہندوستان جیسے ملک کے اندر ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ تو انگریزوں کی پیداوار ہیں، سب یہ تو 100-150 سال کی پیداوار ہیں. حالانکہ یہ چیز آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو استعمال کیا گیا کہ بہت پہلے ہی اس کا استعمال ہو چکا ہے. یہ کہنا کہ نہیں آج یہ بالکل نئی چیز ہے، اس لیے کہ سلفی یا سلفی دعوت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ خالص اسلام کی طرف اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی جاتی ہے اس کے اندر، اور اس سے اور انسان کو اسلام کی طرف پلٹنے کی دعوت دی جاتی ہے جو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اس دنیا میں آئے تھے، جن کو صحابہ کرام نے حاصل کیا، پھر تابعین اور تبع تابعین اور اس طرح سے چیزیں. اس لیے کسی کی طرف کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی کی طرف سلفی کہتا ہے یا سلف کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے تو اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو مطعون نہیں کیا جائے، اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ تو عزت اور شرف کی چیز ہے کہ اپنے آپ کو اصلی اسلام کی طرف گویا کہ اپنے آپ کو وہ منسوب کر رہا ہے. جو انسان سلف کے سارے عقائد اور معاملات کے اندر اپنے آپ کو اپنے آپ کے لیے لازم قرار دیتا ہے کہ ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، انہی کے رنگ میں رنگیں گے، اور اہل حق کی طرف وہ اپنے آپ کا انتساب بھی کرتا ہے، تو بالاتفاق باتفاق رائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ باتفاق رائے اس کی بات کو قبول کی جائے گی، اور اس لیے قبول ہم کریں گے کہ سلف کا جو مذہب ہے وہی مذہب کیا ہے، حق پر ہے، وہی مذہب کیا ہے، بالکل صحیح ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمارے لیے ذکر کی ہیں، ایک اور چیز کی سلف کی نسبت ہم کیوں کرتے ہیں. ہمارے ہاں فاتح پنجاب علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی اہل حدیث کے سلسلے میں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہے کہ مسلمان ہم کیوں کہیں، مسلمان کہنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو سلفی یا اہل حدیث کیوں کہتے ہیں.
یہ جیسے میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا کہ امتیاز کرنے کے لیے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مہاجرین کا ذکر کیا ہے، انصار کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، حالانکہ وہ سارے کون ہیں؟ سارے کے سارے مسلمان کے اندر موجود ہیں، انصار بھی مسلمان ہیں، مہاجرین بھی مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے ان کے لیے ایک نام کا انتخاب کیا، ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے، ان کے ہر چیز کو، ان کے خوبی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود اس چیز کا ذکر کیا، تو عمومی طور پر سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں، لیکن انسان اپنی شناخت کے لیے، اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اپنے اخلاق اور معاملات ہر چیز کے لحاظ سے ایک شناخت کے لیے، جیسے ہم سارے کے سارے لوگ انسان ہیں، ہم سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ انسان ہیں، لیکن کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام کچھ ہے۔ یہ چیزیں کیوں رکھی گئیں؟ شناخت کے لیے، اپنی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے، ورنہ سارے کے سارے لوگ انسان کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنا نام عبدالسلام، کسی کا نام عبدالرحمن، کسی کا نام محمد، یہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں شناخت کے لیے۔ تو اسی طریقے سے اہل سلف، اہل حق نے اپنے لیے لفظ سلفی کا جو انتخاب کیا، گمراہ فرقوں سے اور بدعتی قسم کے فرقوں سے اور جماعتوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں بھی، اس لیے کہ آج بھی اس دور کے اندر بھی اہل سنت والجماعت جب کہتے ہیں تو اس کے اندر اپنے آپ، سارے لوگ اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کرتے ہیں، جو حقیقت میں مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہو جاتے ہیں اپنے عقیدے کے لحاظ سے، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی کیا ہے اہل سنت والجماعت کے اندر شامل ہیں۔ جیسے آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کا مطلب اپنے علاوہ وہ سب کو کافر کہتے ہیں، ہمارے جو مشہور اہل سنت والجماعت وہ اپنے علاوہ سب کو کیا ہے؟ کافر کہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے افعال اور پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی طرف نسبت کرنا اور اس چیز کو اختیار کرنا، یہ حقیقت میں مکمل اسلام کی طرف نسبت ہے، چاہے وہ معاملات کسی میں ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے، لیکن کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کے سب صحیح ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو عقائد کے لحاظ سے بھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہر جماعت اور ہر مکتب فکر کے اندر بہت ساری عملی کوتاہیاں موجود ہیں، چاہے وہ عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے ہو۔ اس لیے ہمیں یہ پہچاننا کہ سلف ہم جب کہتے ہیں تو ہم نے بتایا کہ اس کا انطلاق ہم صحابہ کی طرف، کہ سب سے پہلی جماعت جو ہے وہ صحابہ، اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ہم شاید جانتے ہوں گے کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حالت میں ہوئی اور اسی پر اس کی وفات ہو گئی، اسلام کی حالت میں ملا اور اسلام کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اس کے بعد تابعی کا دور آتا ہے، اور تابعی جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور انہی کے عقیدے کو اختیار کیا اور انہی کے نقش قدم پر وہ چلتا ہو اور اسی کے اوپر اس کی وفات ہو گئی ہو، تب جا کر کے اس کو کہیں گے تابعی۔ اور پھر تبع تابعین، یہ جو تابعین کے سامنے جنہوں نے زانوئے طلب کیا اور ان کے ساتھ ملے اور ان کے اعتقاد ان کو اپنایا، ان کی ساری چیزوں کو اپنایا اور پھر اسی راستے میں چلتے رہے یہاں تک کہ ان کی اس دنیا سے ان کی موت ہو گئی، اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ تو یہ تین دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کا کہ سلف کی کوئی فضیلت ہے کیا، کیوں ہم اختیار کرتے ہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کی جو فضیلت بیان کی، انصار و مہاجرین کی جو فضیلت بیان کی، اور اس کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کی جو فضیلت بیان کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ ان فقراء مہاجرین کے لیے جو اپنے ملکوں سے، اپنے شہروں سے نکال دیے گئے اور اپنے مال و دولت سے دربدر ہٹا دیا گیا، ان کو بھگا دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے رضوان کو، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہاجرین کا ذکر کیا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کا ذکر کیا، والذین اتبعوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کی جنہوں نے ٹھکانہ دیا اپنے گھروں کو انصار مہاجرین کے لیے، اور اس کے بعد ایمان ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ بہت محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے مکہ سے،
ولا یدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں نوازا ہے اس کے دینے میں، ان کے اوپر خرچ کرنے میں کسی قسم کی تنگی نہیں محسوس کرتے ہیں۔ ویؤثرون علی انفسہم، اور اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ انہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نے، انصار مدینہ نے وہ قربانی دی اور وہ ایثار کا جذبہ دنیا کے سامنے پیش کیا جس کی مثال ملنے سے آج ہم قاصر ہیں مثال پانے سے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچ گیا، طمع سے بچ گیا، تو یہی آدمی سچا کامیاب ہوگا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کے سلسلے میں ذکر کیا، یہ سورہ حشر کی آیت۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی ومن تبعہم بإحسان، جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، انصار و مہاجرین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے ان کی اتباع کی یہ گویا کہ سب سے اچھے لوگ ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اسی طرح جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے ہیں تو گویا کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگتے ہیں تو گویا کہ اختلاف کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بدبختی کے شکار ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر انصار و مہاجرین کا ذکر کرنے کے بعد جو میں نے کہا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، کہ جو لوگ ان کے بعد آئے يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہ ہمارے رب ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر گئے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کا کینہ کپٹ نہ رکھ ان لوگوں کے لیے جو لوگ مومن ہیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب تو ہمارے ساتھ کیا ہے بہت ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی طرح سے جو میں نے آیت کریمہ ذکر کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے اچھی طریقے سے اتباع کی ان کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی صفت کے بارے میں اللہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ انصار سے راضی، اللہ تعالیٰ مہاجرین سے راضی، اور جو لوگ اچھی طریقے سے ان کی اتباع کرنے والے، انہی کے رنگ میں رگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی کیا ہے راضی۔ اور چاہے ہر زمانے اور ہر جگہ ہو سکتا ہے، کوئی خاص جگہ نہیں ہے اور نہ کوئی خاص وقت اس کا ہے۔ جو لوگ بھی صحیح طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق، صحابہ اور تابعین تبع تابعین کی سمجھنے کے مطابق، جس طرح انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا، جس عقیدے کو اپنایا اور جس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اسی طریقے سے اگر بعد میں آنے والے بھی لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو یہ فضیلت انہیں بھی حاصل ہوگی۔ گویا کہ ہم اگر اس کی طرف انتساب اپنے آپ کو کرتے ہیں تو یہ فضیلت کی چیز ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرما دیا ہے خیر الناس قرنی، یا اقرانی بعد حدیث کے اندر ہے کہ سب سے اچھے لوگ، سب سے بہترین صدی ہمارے صدی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی فرمایا کہ ای الناس خیر۔ صحابہ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ سب سے زیادہ بہتر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا القرن الذی انا فیہ، سب سے بہترین لوگ میرے اس صدی کے لوگ ہیں جس کے اندر میں موجود ہوں، ثم الثانی و ثم الثالث، اس کے بعد دوسری صدی، اس کے بعد تیسری صدی۔ تو ان تین صدیوں کے مختلف احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ اس لیے صحابہ کے مقابلے میں ہم کچھ بھی دنیا کے اندر کر جائیں، ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی انسان کیا نہیں پہنچ سکتا ہے۔ چہ جائے کہ ان کو صحابہ کرام سے ان کا موازنہ کیا جائے، جیسے بہت سارے ہمارے یہاں اپنے اپنے ائمہ کو صحابہ کرام کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ ان کا ایمان، انہوں نے وہ کام کیا جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس قسم کے مبالغہ آرائی اپنے ائمہ کے سلسلے میں، اور اس کے بعد پھر آپ جانتے کہ ان کو یہاں تک کہ بڑھا دیا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور کہا کہ ہمارے مسلک اور مذہب کی یہ فضیلت ہے کہ قیامت کے قریب جو حضرت مسیح آئیں گے تو ہمارے ہی مذہب اور اس کے مطابق کیا ہے فیصلے بھی کریں گے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے مبالغہ آرائی کی انتہا ہو گئی۔ تو میرے دوستو یہ فضیلت ہمیں جو ہم اختیار کرتے ہیں، حقیقت میں سلف کی طرف جو اپنے آپ کو ہم منسوب کرتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اختلافات سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت قرآن کے اندر بیان کی، اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی، تو کیوں نہ ہم ان کی اتباع کریں جن کی ساری فضیلتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہو اور جو اللہ سے راضی ہو گئے، ان کو چھوڑ کر کے ہم سارے اختلافات کو بھول جائیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اختلافات ہوئے، لیکن اس کا حل کیا ہوا؟ جیسے کسی صحابی نے حدیث ذکر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمایا تھا، فوراً ہی انہوں نے کیا ہے تسلیم
تسلیم کر لیا۔ یہ صحابہ کا رول تھا، یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ ان کی روش تھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی طریقے سے گروپ بندی سے ہم بچ جائیں گے، سارے انسان ایک عقیدے کے ماننے۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر کوئی اتحاد کبھی قائم ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، تو عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر عقیدہ متحد نہیں، عقیدہ سب کا ایک نہیں ہے، تو چند سال ہو سکتا ہے اتحاد و اتفاق چل جائے، لیکن اس کا انجام جو ہے اختلافی ہوگا۔ اور ہم نے اپنے ہندوستان پاکستان کی تاریخ کے اندر اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا، مختلف جماعتوں کا، شیعہ بھی، سنی بھی، دیوبندی بھی، اہل سارے، لیکن اختلافات کیا ہے؟ اختلافات کے شکار ہوئے۔ جہاں زد پڑی ان کے مسلک پر، جہاں زد پڑی ان کے عقیدے پر، فوراً انہوں نے کیا ہے؟ اسے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو عقیدے کی بنیاد ہی پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء، ایک کلمے کی طرف آ جاؤ، ہمارے تمہارے درمیان متفق، ہم متحد ہیں، اس کے اوپر متفق ہیں، یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو ہم ذرہ برابر شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی کو ہم اپنا رب نہ بنائیں۔ تو یہ میرے دوستو صحیح بات ہے کہ اختلافات کی بنیاد، اختلافات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور انہی رنگ میں رنگنا پڑے گا جیسے اللہ تعالیٰ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لے کر کے آئے ہو، تمہارے رنگ میں رکھتے ہیں، تمہارے عقیدے کو اپناتے ہیں، تمہارے اتباع سنت تم نے جس طرح ظاہر کیا، دنیا کے سامنے پیش کیا، اسی طریقے سے یہ بھی اگر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات کے اندر اس چیز کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور گمراہی اور ضلالت سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہم منہج سلفی منہج جب اختیار کرے گا انسان تو گمراہی سے بچ جائے گا، اس لیے کہ اس کے علاوہ جو بھی منہج ہوگا اس کے اندر یا تو شخصیت پرستی ہوگی، یا تو کسی مسلک اور مذہب کی طرف انتساب ہوگا، یا تو اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی، تصوف کے سلسلے ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے یہ نسبت، یہ حقیقت میں بہت بڑی شرف کی چیز ہوگی، اس لیے کہ ہم حقیقت میں ان لوگوں کی طرف نسبت کر رہے ہیں جن کی ساری فضیلتیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، اور اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ذلت و رسوائی دنیا کے اندر جو ہے اس وقت مسلمانوں کے سر منڈلا رہی اور چل چکی ہے، ان چیزوں سے ہم بچ پائیں گے، اور اپنے سارے معاملات کو، سارے اخلاق اور سارے معاملات کو ہم نیک اور اچھا بنا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق عمل کریں گے، اور اس کے ذریعے مکمل طور پر شریعت کے اندر ہم شریعت کے پر اتباع کریں گے، شریعت کی اتباع کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مکمل طور پر اسلام کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے اور شیطان کے نقش قدم سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ہم قیامت کے دن بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے رسول، تیرے صحابہ، جن صحابہ کو تو نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا، جن کو منتخب کیا، ہم نے ان کے نقش قدم کو اختیار کیا، ان کے عقیدے کو اپنایا، ان کے عمل کو اپنایا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک بہترین منہج ہوگا، ایک بہترین فضیلت کی چیز ہوگی، عقیدے کے اندر بھی، عمل کے اندر بھی، دعوت کے اندر، ساری چیزوں کے اندر ہمیں ہوگی۔ اس لیے جو انسان اس راستے پر چلے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا ہے، تو گویا کہ ہم وہاں پر سارے فضیلتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی خاص فرقہ نہیں، کوئی خاص جماعت نہیں، جیسے آج ہمارے ہاں باور کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک خاص جماعت ہے، یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ یہ فرقہ نہیں، حق کی جماعت ہے، اہل سنت اہل حق کی جماعت ہے یہ، اور جو بھی اس حق کو اختیار کرے گا وہ اہل سنت میں سے ہوگا۔ دنیا کی کسی حصے میں بھی اس کا وجود ہے، جس کا یہ منہج ہوگا وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، کوئی بھی نام رکھے، لیکن بہرحال وہ حق والا ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان چیزوں کو اختیار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا، اور ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گی، ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ختم کرے گا، اور ہم سب کے سب لوگ ایک حدیث کے اندر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ امت یہودی 72-71 فرقے میں، نصرانی 72 فرقے میں، اور میری امت 73 فرقے میں تقسیم ہوگی۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ اس میں نجات یافتہ جماعت کون سی ہوگی، تو آپ نے فرمایا انا علیہ و اصحابی، کہ جس کے اوپر میں ہوں آج کے دن اور جس کے اوپر میرے صحابہ کرام ہیں، جس عقیدے
کو، جس اخلاق کو، جن عبادات کو، وہ سارے اپنے معاملات کے اندر، دینی جتنے دنیاوی معاملات کے اندر جو طریقہ میرا رہا ہے، جو میرے صحابہ کرام کا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہی طبقہ کیا ہوگا؟ نجات یافتہ ہوگا، یہی طبقہ طائفہ منصورہ ہوگا۔ اور اس کے نام مختلف ذکر کرے انسان، چاہے وہ انسان اس کو اہل الاثر اور مختلف الفاظ دنیا کے اندر آج پائے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا کے اندر موقع دیا ہے، ہم کو چاہیے کہ اپنا رابطہ ہمیں کتاب و سنت سے لازم پکڑنا، کتاب و سنت کی طرف، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ نام جو آج ہم اختیار کریں، یہ کوئی ضروری بھی نہیں عمل کے لیے، یعنی کوئی کہنے ہم یہی نام رکھے، کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ انسان کا عمل اگر کتاب و سنت کی طرف ہے، سب کچھ ہے صحیح، اگرچہ وہ نام کچھ بھی رکھے، لیکن اگر ایک انسان اپنے آپ کو منسوب کرنا چاہتا ہے تو اس کے پر نکتہ چینی کرنے کا کوئی حق نہیں، یا اس کو گمراہ کہنا، یا نئی جماعت کہنا، یا نئے انگریزوں کی پیداوار کہنا، یا پانچواں مذہب اس کو قرار دینا، یہ بہرحال کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ناموں رکھنے سے، نام کسی کو اس کے عقیدے کی بغیر تحقیق کی ہوئی ہے، اپنے آپ کو صرف حق پر سمجھ لینا، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ معصوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کے علاوہ کسی کی ذات بات معصوم نہیں۔ اگر کسی انسان، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اگر مکمل طور پر کسی ایک مسلک کو فالو کر رہا ہے تو گویا کہ وہ معصوم ان کو سمجھ رہا ہے، معصوم ان کو سمجھ رہے، جبکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں دے رسول لے لو اور جس سے تم کو بات رکھیں اس سے رک جاؤ۔ اس لیے سارے ائمہ نے، چاروں ائمہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ ہماری حدیث، ہماری بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف جاتی ہے تو اس کو دیوار پر مار دو، اس کو کیا ہے تم قبول کر لو، اس کو دیوار پر مار دو۔ اور یہی طریقہ تھا، اس لیے کسی بھی امام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر اپنے مسلک اور مذہب کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اس لیے ان کو بھی معلوم تھا اس زمانے کے اندر جو ان کو حدیثیں ملی اس کے مطابق انہوں نے فتوے دیے، لیکن اپنی برات کا اظہار کر کے چلے گئے وہ، اس لیے انہوں نے جو کچھ خدمتیں کی اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا۔ اگر وہ اہل مجتہد تھے، ائمہ امام تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو علم دین کر دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے اجتہاد کیا، اگر غلطی بھی ہو گئی مسئلہ کے اندر تو بھی اللہ تعالیٰ ایک اجر ان کو عطا فرمائے گا، اور اگر صحیح طور پر بتا کر گئے تو اسی صورت میں ڈبل اجر اللہ تعالیٰ انہیں دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں کسی کو برا بھلا کہنا یا کسی کے بارے میں غلط باتیں کہنا یہ بھی ہمیں زیب نہیں دیتا ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ حق کی تلاش میں ہمیشہ رہے، اور حق کو قبول کرنے کے لیے انسان ہمیشہ کیا ہے تیار رہے، جہاں بھی حق مل جائے ہمیں اس کو قبول کر لینے کے اندر ہمیں مان لینا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ کرام کی عزت، ان کو عزت کی نگاہ، ان کی باتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس طرح سے اس کے اندر جو غلط، خذ ما صفا ما قدر، جو چیز اچھی ہے اس کو لے لیجئے اور جو چیز کیا ہے غلط ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو حاصل کریں۔ اب یہ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا حق اہل الاثر کہتے ہیں، مختلف الفاظ جو ذکر کرتے ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ آخر مقصد اس کا کیا ہے کہ ہمیں عام ایک مقاصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ہمیں حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے اماموں کے لیے کا غلام بنا رکھا ہے، اپنے اپنے مسلک اور مذہب کی طرف لوگوں کو مرغوب کر رہے ہیں کہ نہیں اس کو مانو 100%، تمہارے لیے تبھی جا کر کے نجات ہوگی، اگر تم کسی کی تقلید نہیں کرو گے تو تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو۔ لوگوں کی غلامی سے، اماموں کی غلامی سے نکال کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی غلامی کے اندر اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لے کر کے آنا ہے، اور حق کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں تک حق بات کا اظہار، یہ بھی نہیں کہ ہم نے جان لیا اس کے بعد خاموشی اختیار کر لے، نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ہے کامیابی کے لیے کہ حق کی تلقین بھی کرنا ہے، اور اگر اس راستے میں پریشانی آتی ہے تو اس کو صبر کرنا ہے۔ دین کی حفاظت، اس لیے کہ سلف صالحین کی باتوں کو ہم پیش کریں گے، یہ حقیقت میں دین کی ایک حفاظت ہوگی، اور سب سے بڑی چیز کہ ہم اپنے مخالفین یا جو اس عقیدے کے ماننے والے نہیں ہیں، اس چیز کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر ہم اتمام حجت، کم سے کم ہم نے حجت تو قائم کر دیا کہ ہم نے حق بتا دیا، قرآن کے اندر یہ ہے، حدیث کے اندر یہ، صحابہ نے ایسا کیا، تابعین نے ایسا کیا، ہم دلائل کی روشنی میں ان کے سامنے یہ
حق ثابت کر دیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے ہم جواب دے سکیں۔ اسی طرح سے ہم پر جو ہمارے پاس جو امانت ملی اس امانت کو ادا کر دیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمارا اپنا کام ہے تبلیغ کر دینا تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جا کر کے صحیح جواب دے سکے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا تھا۔ اور حق کو قبول کرنا یا اس کا انکار کر دینا یہ اس کی قسمت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز حاصل ہوگی، لیکن ہمیں اس سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان جب اس منہج کو اختیار کرے گا تو اس سے بندوں کی بھی اصلاح ہوگی، ملک کی بھی اصلاح ہوگی، ہماری سیاست بھی صحیح طور پر آئے گی، ہمارے معاملات بھی صحیح طور پر آئیں گے، ہمارے رسم و رواج بھی صحیح طور پر آئیں گے۔ اسی طریقے سے ہم سنتوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور بدعتوں سے ہم لڑائی کریں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط کرنا، اس کو پھیلانا، اس سے محبت کرنا اور اس کے پھیلانے والوں سے محبت رکھنا اور ان سے اپنا تعلق قائم کرنا، یہ ہمارا ایک ایمانی فریضہ ہوگا۔ اور جس قسم کے جو بدعت کے اندر دنیا کے اندر بدعتیں جو موجود ہیں، جو ساری چیزیں موجود ہیں، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ بدعتوں سے لڑائی بھی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کے بعد پھر اسلامی حکومت جس کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی ہو اس کو بھی حاصل کیا جائے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں ہمیں کسی بھی قسم کے شک نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان کے نقش قدم پر چلنے میں نہ تو ہمیں کسی قسم میں شک ہونا چاہیے، نہ ہمارے دنیا کے اندر کسی قسم کی تکلیف ہونی چاہیے کہ نہیں ہم ان کے نقش پر چل کر ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے اور دنیا بھی برباد ہو جائے، اس لیے کہ آج اکثریت فلاں مسلک کے ماننے والے کی، اقلیت اور اکثریت یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو تنے تنہا ہیں تو پوری امت پر آپ بھاری ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے اس سے پہلے انبیاء کرام کی تاریخ دیکھ لیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حق اگر ایک قبول کرنے والا ہے، انبیاء کرام نے دعوتیں دی، حدیث کے اندر آتا ہے کسی نبی کے ساتھ ایک ہوگا، کسی نبی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ چار، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا نعوذ باللہ انبیاء کرام نے اپنی دعوت کی تبلیغ نہیں کی؟ کیا دعوت اللہ کا جو دین تھا اس کو پہنچایا، لیکن نہیں لوگوں نے قبول کیا۔ تو یہ اس سے بھی ہمیں مطمئن ہونا ہے، بددل نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہماری دعوت کو لوگ نہیں قبول کر رہے ہیں، ہماری دعوت کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، کارواں چلتا رہے، کتے بھونکتے رہیں، بھونکنے والوں کا کام بھونکتے رہنا ہے، ان کا کام یہی ہے دنیا کے اندر خلفشار مچانا اور مختلف قسم کے تانے دینا، مختلف کے الزامات عائد کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ ہر دور کے اندر اہل حق کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس لیے ہمارے اسوہ اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہم ان سے تو بہت زیادہ اچھے نہیں، ان صحابہ کرام کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو کیا ہمیں برا بھلا اگر کہا جا رہا ہے، ہمارے اوپر مختلف قسم کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، تو کیا یہ چیزیں ہم اس کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ ان چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ایک اور چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس منہج کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کہ سلفی منہج کے اندر اہم قاعدے کیا ہیں؟ اس کے سب سے ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت سے دلیل لیں۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز کہ ہماری ہر چیز کیا ہے؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات کے اندر سچے ہو تو کوئی حدیث سے، کوئی قرآن سے دلیل لے کر کے آؤ۔ جس طرح ہمارے سلف صالحین نے مختلف مسائل کے اندر ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یا رسول اللہ کی حدیث سے کوئی دلیل لے کر کے آؤ، ہمیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے ہمیں دلیل لینا چاہیے، وہیں سے ہمیں کیا سب سے پہلے چیز۔ دوسری چیز کہ جو روایات موجود ہیں، جو نقل قرآن کی شکل میں ہو، آیات کی شکل میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو، اس کو عقل کے اوپر تولنا نہیں، عقل کو بیس اور بنیاد نہیں بنانا ہے۔ اس لیے میں نے آج ابھی ذکر کیا اپنی تقریر کے اندر کہ دجال کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دے گا، اتنی قوت اس کے پاس پاور ہوگا کہ آسمان کو کہے گا بارش برسا تو بارش برسنے لگے گا، زمین کو کہے گا، دجال کہے گا کہ زمین سے کیا ہے نکال، تو جو کچھ ہے تیرے اندر زمین نکال کر کے باہر کر دے گی۔ اسی طریقے سے مردے سے کہے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا۔ عقل اس کو تسلیم۔ دابۃ الارض کا ذکر ہے قرآن کے اندر سورہ نمل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ایک جانور نکالے گا، ایک جانور نکالا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ اب آج کی دنیا کے اندر کہ نہیں، یہ تو عقل میں ہماری نہیں آتی، ہماری سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی کہ زمین سے کیسے پیدا ہوگا جانور، خود بخود کیسے پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اگر یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے تو ہمیں کوئی اچنبے کی ہے۔ حضرت سمود، قوم سمود کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا کہاں سے نکلی اونٹنی جو ہے؟ ایک چٹان سے، بڑے چٹان سے کیا ہے اونٹنی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز، کوئی اگر ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت پر تو ہم کسی چیز کا انکار نہیں کریں۔ اس لیے بہت سارے علماء نے، بہت سارے مفکرین نے دجال کا انکار کر دیا، کہا کہ یہ ہماری چیز نہیں آتی، ہم نہیں سمجھ میں آتی۔ لیکن ایک مومن جو سلف صالحین کی اتباع، ہمیں سمجھ کہاں سے لانے؟ اپنی سمجھ، اپنی عقل کو بیس نہیں بنانا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سامنے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے کیا ہے اس پر عمل کیا۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیں، کبھی انہوں نے سوال کیا کہ کیسے ہو سکتا؟ کبھی نہیں، انہوں نے فوراً ہی سر تسلیم خم کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ اپنے سارے اختلافی معاملات کے اندر آپ کو اپنا حکم اور اپنا فیصل جج نہ تسلیم کر لیں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں کے اندر تنگی نہ محسوس کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کر دیں، اندر سے بھی دل سے بھی اقرار، تصدیق، زبان سے اقرار اور اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر کسی بھی، اس لیے آپ یہ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکھی کے بارے میں کہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وَلَوِ اسْتَمَعُوا لَهُ، چاہے پوری کائنات اکٹھا ہو جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے کر کے چلی جائے لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو اس سے بچا بھی نہیں سکتے، چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، طلب کرنے والا بھی اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں سے طلب کرتا ہے کتنا کمزور اور بودا ہے، اور جس سے طلب کیا جا رہا وہ بھی کتنا کمزور اور بودا ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں مانتے تھے، کیسے مانیں گے؟ آپ یہ حدیث کے اندر آیا کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ جب تمہارے پینے کی چیز میں مکھی گر پڑے تو اس کو ڈبو دو اور اس کے بعد پھر نکال کر کوئی چیز کھا لو، پی لو جو ہے۔ پہلے فقہا نہیں مانتے تھے، اس کو بھی نہیں مانتے، بہت سارے کہتے تھے کہ نہیں، لیکن سائنس ہمارے شریعت کی محتاج ہے، ہمارے قرآن اور حدیث کی سائنس محتاج، ہم سائنس کی محتاج نہیں ہیں۔ ہماری عقل میں وہ چیز آئے یا نہ آئے، ورنہ عقل کو بیس بنائیں گے تو جنت کا بھی انکار کر بیٹھے گا انسان، جہنم کا بھی انکار کر بیٹھے گا، عذاب قبر کا بھی انکار کر بیٹھے گا، پل صراط کا بھی انکار کر بیٹھے گا، کس چیز کو مانے گا وہ؟ اس لیے میرے دوستو عقل کو مقدم نہیں کرنا ہے، جہاں پر نص موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کوئی دلیل موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے موجود ہے، تو ہمیں ایسی صورت میں روایت کو درایت کی بنیاد پر بھی نہیں، روایت اور درایت کا ہمارے فرق ہے، روایت کا مطلب کہ حدیث، اور درایت کا مطلب عقل کے حساب سے اس کو تولنا، یہ بھی چیز نہیں مانا جائے۔ اس لیے ہمارے حدیث مشہور ہے حدیث المسرہ، یعنی ایک آدمی اپنی بکری کا تھن جو دودھ دیتی تھن باندھ دیتا ہے 2-3 دن کے لیے، تاکہ مارکیٹ میں لے جائے تو پتہ چلے کہ زیادہ دودھ دیتی، وہاں لے جا کر کے بیچتا ہے، باندھ کر کے بعد میں کھول لے گیا وہاں پر، تو دیکھنے والے کہ تو بڑی اچھی ہے بکری، اس کے کیا دودھ بہت زیادہ دے گا، لے کر گھر گیا، اور اس کے بعد وہاں جا کر کے 2 دن کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا گیا ہے، اس کے تھن کو پہلے باندھ کر کے رکھا گیا تھا، اب جا کر کے سمجھ میں آیا، اب دودھ 4 کلو کے بجائے 1 کلو ہی دے رہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس کو لے جا کر کے کیا واپس کر دے، اس کے ساتھ 1 سا گیہوں یا جو واپس کر دے، 1 سا۔ اب فقہ نے کہا یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ بکری نے پتہ نہیں کتنا دودھ دیا ہے، 10 کلو دیا، 5 کلو دیا، یہ چیز کیا ہے ہماری سمجھ میں کہ اتنا ہی کیوں واپس کرنا ہے؟ محدثین نے کہا کہ عین عقل کے مطابق چیز ہے، اس لیے کہ بیچنے والا کا میری بکری 10 کلو دودھ دیتی تھی اور خریدنے والے کا تیری بکری کیا ہے 2 ہی کلو 3 کلو دودھ دیتی تھی، تو اس اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فکس کر دیا کہ چاہے کم دینے والی ہو چاہے زیادہ دینے والی، آپ کو اتنا ہی واپس کرنا ہے۔ تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس چیز کو کیا ہے، تو یہ عین عقل کے مطابق ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے، اور یہ چیز اسی لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بولتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی بنیاد پر ہی کوئی بھی چیز، اس لیے جو بھی چیز صحیح حدیث سے صحیح نص کی روشنی میں ثابت ہو جائے اس کو ہمیں مان لینا چاہیے۔ تیسری چیز کہ ہم بہت سارے آیات کے اندر تفسیر کے اندر اگر آپ پڑھیں گے اس کے اندر لوگ تعویل کرتے ہیں، مختلف فرقے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، مثال کے طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کا ذکر کیا، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور بہت سارے بولتے ہیں ہاتھ سے مراد قبضہ ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں پوری بادشاہت، تو یہ قبضہ قدرت جو تعویل کی جاتی ہے یہ تعویل کرنا کیا ہے غلط، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر ایمان لانا بھی کیا ہے ہمارے لیے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کیسے ہے وہ، کیا ہے اس کی کیفیت،
یہ ہم کو معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے لیکن والکیف مجہول، اور اس کیفیت ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. والایمان بہ واجب، اور اس کے اوپر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے. اس لیے تعویل کا راستہ بغیر اس کے کیا ہے؟ تعویل کا راستہ اختیار کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے صحابہ نے جس طرح سے جس چیز کو سمجھا ہے اسی کے مطابق ہمیں سمجھنا چاہیے. ان لوگوں نے جس طرح سے آیتوں کی تفسیر یا حدیثوں کے بارے میں ذکر کیا ہے وہی چیز ہمیں ماننا چاہیے. یہ کیا ہے؟ عام اصول ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علمی اور چند اصول اور بھی جو اہل سنت والجماعت یا سلفی منہج کے لیے ضروری ہے کہ توحید، پہلی چیز توحید، دوسری چیز اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری چیز کیا ہے؟ تزکیہ. یعنی رسول اللہ تعالیٰ کی عبادت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے. جو توحید کے سلسلے میں آپ تفصیلات کے ساتھ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں سمجھایا ہے توحید قرآن مجید کے اندر، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کی ذات میں کسی قسم کا شریک نہیں کرنا. ہر قسم کی عبادت، جس قسم کی عبادت ہو سکتی ہے وہ ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیزیں خاص ہیں کسی بندے کے لیے اس کے لیے استعمال کرنا یہ شرک ہوگا، اور یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہوگا. اس کی تفصیلات کی ربوبیت کے اندر، الوہیت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اندر. اسی طرح اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہمیں اس کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری زندگی کا بہت ہی اہم چیز ہے. اس لیے کہ انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے. آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے گا تب جا کر کے اس کا عمل قبول ہوگا. جیسا کہ علماء ہمیشہ یہ سنتے رہتے کہ دو چیز عمل کے قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے، ایک تو اخلاص للہیت ہو، اور دوسری چیز متابعت رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیا ہے، جیسے کہا ہے اسی کے اس کے اندر بغیر کی کسی کمی بیشی کے، بغیر اس کی شکل کو بدلے ہوئے اسی طریقے سے من وعن اسی طرح ہمیں ادا کرنا ہے. تب جا کر کے وہ چیز ہمارے لیے کامیاب ہوگی اور ہمارا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا. اس لیے اس کا سورہ کہف کی آخری آیت کے اندر فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ انسان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل کرے جو اللہ تعالیٰ کے پاس صالح عمل ہو، نیک عمل ہو. اور نیک عمل کیسے ہوگا؟ وہ یا تو قرآن کے اندر اس کا موجود دلیل موجود ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر وہ چیز موجود ہو، تب جا کر کے وہ عمل صالح بنے گا. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں زندگی گزارے. جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتباع کی تعریف کی. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ ان یتبع الرجل ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن اصحابہ، کہ اللہ کی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کرے، اور اس کے بعد صحابہ کے تعلیمات اور ان کے اقوال کی روشنی میں عمل کرے، اور اس کے بعد پھر تابعین کے بارے میں اس کو اختیار ہے، اگر واقعی وہ چیز نہیں ٹکرا رہی تو اس کے اوپر عمل کرے گا، وہ چیز ہے. تو جو معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کی اتباع یہ سلف صالحین کے اہم منہج میں سے ہے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختلاف ہے سے مخالفت کرے گا، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، ہم اس کو کیا نپٹ لیں گے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دونوں طبقے کا ذکر کیا، عورت کا بھی ذکر کیا اور مرد کا بھی ذکر کیا. عمومی طور پر مردوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، عورتوں سے خطاب کم ہوتا ہے، عورتوں کا ذکر کم ہے شریعت کے اندر، اگرچہ وہ مردوں کے ساتھ شامل ہوتی ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا. کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز فیصلہ کر دیں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، یہ کہ ان کو اس معاملے میں اپنی چوائس اور اپنی پسند باقی رہ جائے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو پھر اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کرے گا تو وہ کھلم کھلا گمراہ ہو جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے کیا ہے؟ روکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا ہے. اس لیے مومنوں کے راستے پر ہمیں چلنا، جیسا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ذکر کیا ہے کہ ومن
اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے راستے پر چلنے کے لیے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے، مومنوں کے راستے چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کے راستے پر چلتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس لیے مومنین کے اندر سب سے پہلے مہاجرین، انصار و مہاجرین کا طبقہ آتا ہے، اس کے بعد والذین اتبعہم بإحسان، اور جن لوگوں نے اچھی طریقے سے ان کی اتباع کی، ان کی سمجھ کے مطابق قرآن و حدیث کو انہوں نے بھی سمجھا، یہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر موجود ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الگ بنانے، الگ اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنانے سے منع فرمایا، تفرقہ آبادی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں منع فرمایا۔ اسی طریقے سے بدعتوں سے ہمیں کیا ہے؟ بچنا ہے بدعتوں سے، اس لیے کہ بدعتیں یہ حقیقت میں انسان کے اعمال کو برباد، انسان قیامت کے دن اگر بھی شرک اور بدعت جیسے اعمال کر کے گیا ہوگا، توبہ نہیں کیا، تو قیامت کے دن اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے اندر ذکر کیا، اس لیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی عبادت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا ہے، اس کی عبادت ہمیں نہیں کرنا ہے، وہ عبادت ہمیں نہیں کرنا۔ جو چیز آپ نے نہیں کیا ہے، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اس وقت تک جو شریعت موجود تھی، وہی ہمارے لیے قیامت تک کے لیے شریعت ہوگی، اس کے اندر کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ائمہ کرام نے بدعتیوں کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ذکر ہے، ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ فلاں بدعتی کے بارے میں یہ انہوں نے کہا، فلاں کے بارے میں یہ کہا، تو ان کے بدعتیوں کی بدعت کو واضح کرنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس سے تو اور اختلاف پیدا ہوگا، اس سے آپ کسی کو گالی برا بھلا کہیں گے، نہیں، برا بھلا نہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو خرابی ہے اس خرابی کو واضح کرنا امت کے سامنے، تاکہ لوگ اس کفر سے، اس شرک سے، اس بدعت سے بچ سکیں۔ ہمارا فریضہ، ہر انسان کا فریضہ ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ بہترین امت ہم کو اسی بنیاد پر قرار دیا گیا کہ ہمارا یہ کام بتایا گیا کہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے کیا روکیں گے۔ انسان کو چاہے کہ بدعتوں کے بارے میں کوئی بھی چیز کہنے سے اپنی ذمہ داری سے بری زمانے ہو سکتا جب تک اس کو واضح نہ کر دے۔ سامنے ہوتا، دیکھ رہا ہے کہ یہ ساری بدعتیں ہو رہی لیکن خاموشی اختیار کر رہا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ اس کو کہا کہ شیطان اخرس، یہ کیا ہے؟ گونگا شیطان ہے۔ اس لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اتبعوا ولا تبتدعوا، کہ اے لوگو تم اتباع کرو اور بدعتیں ایجاد مت کرو، فقط کفیتم، اس لیے کہ تمہارے لیے کافی ہوگے، پہلے جو چیزیں موجود ہیں تمہارے عمل کے لیے کافی ہیں، تمہاری نجات کے لیے کافی ہیں۔ علیکم بالامر العتیق، اور تمہارے لیے پرانی چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے، نئی چیزیں شریعت کے اندر، اور ہم روزانہ کل بدعت ضلال، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کیا جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے یہ ایک عبادت، بہت سارے لوگ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، تو یہ چیز زیادہ اچھی ہے آپ کے پاس، یا ایک وہ آدمی جو بدعتیوں کے بارے میں ان کی خرابیاں دنیا کے سامنے واضح کرتا ہے اور ان کے جو غلط اعتقادات ہیں، غلط چیزیں ہیں، وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے؟ بھلا بتائیے کہ وہ آدمی جو نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور دوسرے سارے اعتکاف کرتا ہے، تو یہ آدمی آپ کے پاس زیادہ افضل ہے یا وہ آدمی جو بدعتیوں کے بارے میں لب کشائی کرتا ہے، لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، ان کی خرابیوں سے، ان کی برائیوں سے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ اس کے نماز، اس کا روزہ، اس کا فائدہ خود ہوگا، بس انما هو لنفسی، وہ اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے وہ کام، اعتکاف کرنا اس کے تعلق، اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن جو آدمی بدعتیوں کی بدعتوں کو واضح کرتا ہے، دنیا کو متنبع کرتا ہے، فإنما هو للمسلمین، وہ مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے وہ کام۔ نماز روزہ اس کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچے گا صرف، لیکن بدعت کی بدعتی کو، غلط قسم کے عقائد کے لوگوں کے عقائد کو واضح کرنا، ان کی خرابیوں کو واضح کرنا، یہ چیز کیا؟ فإنما هو للمسلمین، یہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، مسلمانوں کا اس سے بھلا ہوگا، مسلمانوں کو شرک اور کفر اور بدعتوں سے جو آدمی بچائے گا، کہا کہ ھذا افضل، یہ آدمی زیادہ افضل ہوگا بنسبت اس آدمی کے جو اللہ اللہ کر رہا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے، مجھے کیا ضرورت ہے، کون ٹینشن مول لے گا، مصیبت مول لے گا، نہیں چلو اے شیخ اپنی دیکھ والا معاملہ کرے گا کہ نہیں، ہم اپنے کر لیں گے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کو پیدا کیا جنہوں نے بدعتوں کو واضح کیا، احادیث کے سلسلے میں جن لوگوں نے کچھ گڑبڑ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر پیدا کیا اور انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ساری چیزیں بیان کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس کے مقابلے میں سنتوں سے محبت، سنتوں کی نشر و اشاعت اور اس کے ماننے والوں سے، اس کے پرچار کرنے والوں سے محبت اور بدعتیوں سے دور رہنا، اور ایسی صورت میں ان کو صحیح راستے کی طرف لانا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے سامنے اگر بات ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے، اور بدعت آپ جانتے ہیں کہ جو چیز شریعت کے اندر جس کی دلیل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں اور اس کو اجر و ثواب سمجھ کے اچھا سمجھ کر کے لوگ کر رہے ہیں، دنیا کی اکثریت اگرچہ اس کام کو کرے لیکن وہ چیز کیا شریعت نہیں ہو سکتی ہے، اگرچہ دیکھنے میں کتنی ہی اچھی چیز کی نہ ہو۔ نماز ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، 4 رکعت فرض ہے۔ ایک آدمی کہے کہ نماز بہت اچھی چیز ہے، چلو ہم آج 10 رکعت پڑھتے ہیں، یا ایک آدمی کہے ٹائم نہیں ہے، چلو 4 رکعت کو 2 ہی رکعت پڑھ لیتے ہیں آج عشاء کی نماز۔ 4 رکعت سے زیادہ پڑھنا یہ بھی غلط، اور 4 رکعت سے کم پڑھنا یہ بھی کہ غلط، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنا حکم دیا اتنا ہی ہمیں کرنا ہے، نہ اس کے اندر کمی کی زیادتی ہے نہ اس کے اندر زیادتی گنجائش۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے طریقے میں سجدہ پہلے کر لیتے ہیں، رکوع بعد میں کریں گے، یہ بھی کیا ہے اس کی نماز برباد۔ ساری نمازیں کیا ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ آدمی کام نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز میں بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ انسان کو دعوت و تبلیغ کے اندر سلفی منہج کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کے میدان میں بہت ساری محنتیں لوگ کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ضروری ہے کہ کچھ اصول جو ہیں اس کو استعمال کیا جائے کہ سب سے پہلی چیز کتاب و سنت سے دلیل، اور اس کے بعد یہ دلیل کہاں سے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی کی بات کو آگے مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کسی بھی انسان کے بات کو، چاہے وہ محدث ہو، محقق ہو، مفسر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو بات کرنے کی، اپنی رائے سے بات کرنے کی اجازت نہیں بغیر کتاب و سنت کے دلیل کے۔ اس لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں پر کاربند رہو گے، عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب دوسرے حوالے دیے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مشہور جملہ ہے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور تم لوگ کہتے ہو تقولون قال ابو بکر و عمر، کیا عمر اور ابو بکر نے اس طرح کہا؟ یہ میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے جن لوگوں نے موازنہ کرنا چاہا، اس کو بڑھانا چاہا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فوراً ان کے اوپر نکیر کیا۔ تو بھلا بتائیے کہ اس کے بعد دوسرے لوگوں کی رائے کو کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی حدیث پر اور آپ کی بات پر مقدم کرنا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم چیز ہوگی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج، اسی طرح سے ایک منہج یہ ہے کہ علم اور فقہ، علم کے اندر علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ دین کے اندر سمجھداری حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق کیا دعوت و تبلیغ، قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، کہ میں بصیرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے راستے کی دعوت دیتا ہوں، اور جو لوگ میرے پیروکار ہیں ان کو بھی یہی منہج اختیار کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں بتایا کہ جو اہم چیز ہے اس کو پہلی دعوت دینی چاہیے، اور اس کے بعد اس سے جو بعد میں چیز ہے، یہ ترتیب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں دعوت و تبلیغ کے اندر یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو اہم چیزیں ہیں، مہمات، جو اہم اور اصول ہیں، ان کی طرف ہمیں فروعیات کے اندر، دوسرے جزئی مسائل کے اندر ہمیں زیادہ الجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کے اندر ضروری ہے کہ ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، تاکہ ان کے عقل کے مطابق، ان کے سمجھ کے مطابق بات چیت کریں، تاکہ ہماری بات ان کو اپیل کر سکے اور ان کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہو سکیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس چیزوں کے اوپر بھی ہم غور کریں۔ تو میرے دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزوں کا جو حکم دیا ہے، ضروری کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں غور کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب انسان اس چیز کو اختیار کرے گا تو ایسی صورت میں ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار بھی ہونا چاہیے کہ ہماری دوستی دشمنی کا معیار کیا ہوگا۔ جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے، جو کتاب و سنت کی دعوت دے، اس سے ہماری دوستی ہوگی، اور جو اس سے ہٹ کر کے چل رہا ہے اس سے ہماری دشمنی ہوگی۔
ہوگی اس سے ہم دور رہیں گے۔ ہمارا شعار اتباع سنت، کتاب و سنت کی طرف پلٹ کر کے اس اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں یہ حقیقت میں بڑی اہم چیز ہیں، اس لیے ان سنتوں کے حاصل کرنے کی کوشش اور اس کے بعد ان کو پھیلانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا السنت مثل سفینۃ نوح، یہ سنت کیا ہے حدیث؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح، کشتی کی طرح ہے، من رکبھا نجا، کہ جو اس سفینے کے اندر، کشتی کے اندر سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، ومن تخلف عنہا ہلک، اور جو آدمی اس سے پیچھے رہے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارا شعار یہ ہے کتاب و سنت، یہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور اس طرح سمجھیں جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سے پھر تابعین اور تبع تابعین نے سمجھا، اور اس امت کے جو سلف صالحین ہیں، جو آنے والے لوگ بھی ہیں، جو لوگ بھی اس چیز کی دعوت دیتے ہیں، ان چیزوں کے اندر ہمیں کیا ہے کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اہم اور ساتھ میں رہنے والے، آپ کی خدمت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قدمات، کہ تم میں سے جو آدمی کسی کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کی سنت پر عمل کرے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو زندہ ہے ابھی اس کے بارے میں تو ابھی پتہ نہیں کیا اس کے حالات کیا پیش ہوں گے، کیا کہے گا، کیا کرے گا وہ، لیکن جن چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جس امت کے سب سے نیک لوگ تھے، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا تھا وہ اپنے سب سے، اس امت کے سب سے نیک لوگ تھے، دل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے سب سے، ان کے اندر علم بڑا گہرا تھا ان کا، اور تکلف نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے حق حقوق کو سمجھو اور ان کے مطابق ان کے نقش قدم پر چلو اور ان کے راستے کو اختیار کرو، اس لیے کہ وہ لوگ صراط مستقیم پر تھے، سچے تھے اور صحیح طریقے پر تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر باقی رکھے، دین اسلام پر باقی رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منہج کو اپنانے کی اور اس منہج کو آگے بڑھانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس راستے میں بہرحال مشکلات آ رہی ہیں اور آتی رہیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور تبع تابعین یہ ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہیں۔ ان سے ہم تو اچھے نہیں ہیں، نہ ایمان کے لحاظ سے، نہ عمل کے لحاظ سے، نہ کسی لحاظ سے ہم اچھے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم پر چلنے کی حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں جو پریشانی آ رہی ہے بہرحال اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں جو پریشانی ہمارے سامنے آ رہی ہے اور آتی رہے گی، یہ چیزیں کیا ہیں چلتی رہیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر صبر کرنے بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے ہر آدمی کو اس کا حق دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی کے بارے میں ہم زیادتی نہ کریں، کسی حق ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف سے کام لو، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو، چاہے وہ آپ کے مسلک کو ہو، مذہب، جہاں بھی چیز ہمیں کوئی بھی چیز تردید کرنا ہے، کوئی بھی چیز ہمیں اس کے سامنے پیش کرنا ہے، تو بہرحال ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہوں گی تاکہ ہم صحیح طریقے سے بحث و مباحثہ اور ڈسکس کر کے اپنی بات کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ وصلی اللہ علیہ رسول الکریم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ، اللہ تعالیٰ تمام کو ہمیں یہاں اللہ نے اس طرح اکٹھا کیا ہے، اپنی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اکٹھا کرے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ کام لے جو اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنے، اور ان کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے جو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر رسوائی کا سبب بن سکتے ہیں اور آخرت میں ناکامی کا سبب بن سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم شیخ محترم کا تہہ دل سے جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور ان کو جو ہے جتنی ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ۔
تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کا جو درس ہم نے سنا کتاب و سنت کی روشنی میں، اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں، کچھ اشکالات ہیں تو شیخ محترم موجود ہیں، تو آپ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہے شیخ آپ کو جواب دیں گے. کوئی اگر سوال ہو تو جو ہے شیخ صاحب، یہ گھروں میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ آج کل میں بہت سی چیز دیکھ رہا ہوں کہ اچھے ہٹے کٹے نوجوان گھروں میں ہی نماز پڑھتے ہیں، انکلوڈنگ می. کیونکہ وہ میں جاننا چاہتا ہوں مسجد میں پڑھنا ضروری ہے؟ جی، جماعت بہت سارے لوگ ہمارے بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر نہیں جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مسجد کے اندر حاضر ہونا ضروری ہے. جماعت کی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ جو لوگ جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتے مسجد کے اندر، میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں کسی اور کو امامت کے لیے نماز پڑھانے کے لیے بڑھاؤں اور میں جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو لوگ نماز جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن یہ سوچ کر کے کہ گھروں کے اندر عورتیں ہیں، بچے ہیں جن کے اوپر مسجد کے اندر آنا ضروری نہیں ہے، اس لیے میں اپنے اس ارادے سے باز رہ جاتا ہوں. اس لیے ضروری ہے کہ انسان بغیر کسی عذر کے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لا سکے. تو آپ نے کہا اچھا جا کر اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لو. لیکن جب تھوڑی دور گئے تو آپ نے ان کو پکارا اور اس کے بعد ان سے پوچھا کیا تم اذان سنتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں اذان تو سنتا ہوں. تو آپ نے کہا تب تو تمہیں مسجد کے اندر آنا ضروری ہے. اس کو حی علی الصلاح حی علی الفلاح جو مؤذن کہتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، تو اس کی دعوت پر لبیک کہنا تمہیں ضروری ہے، مسجد کے اندر آنا تمہارے لیے ضروری ہے. تو جو آدمی نابینا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رخصت نہ دیں تو پھر ایک تندرست آدمی کے لیے، ایک بینا آدمی کے لیے اور ساری سہولتیں میسر ہونے کے باوجود جو آدمی مسجد کے اندر نہیں آتا ہے اس کا کیا حشر. اس لیے کہ گھر کے اندر نماز پڑھنا وہ عورتوں کے لیے. مردوں کو کہا گیا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے. جماعت کی فضیلت اس لیے بیان کی جو آدمی جماعت کے ساتھ پر اس کی یہ فضیلت ہے. اس لیے میرے دوستو بغیر کسی عذر شرعی کے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ جماعت ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو. آپ کے پاس مسجد ہے اس لیے مسجد کے اندر جا کر کے ہمیں نماز پڑھنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ایک توفیق دے. وصلی اللہ علیہ وسلم الکریم. سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ انڈو پاک میں جو ہے وہ بدعات کا جو ہے وہ بہت رواج ہو چکا ہے اور چل رہا ہے، اور بدعتی جو ہے وہ فروغ پا رہے ہیں. اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جو ہے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ میری امت کبھی شرک میں نہیں پڑے گی. تو ایسی کوئی حدیث ہے؟ حدیث کے آپ قرآن کی آیت سورہ یوسف کی پڑھیں. حدیث کی بات ہو جو چیز قرآن مجید کے اندر موجود ہے اس کا وہ انکار اگر کرتا ہے، وما یؤمن باللہ اکثرهم الا وهم مشرکون، کہ ایمان رکھنے والوں میں سے اکثریت یہ شرک کے اندر مبتلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا کسی نے، بلکہ حدیثوں کے اندر کہ اس امت کے اندر شرک واقع ہوگا. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ عورتیں ہوں گی خان، وہ جا کر کے کیا ہے لات و عزا کی جس طرح پرستش ہوتی تھی وہاں بھی جا کر کے اس کی عبادت کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے اس لیے بچنے کے لیے بار بار فرمایا. اس کے اندر امت کے اندر سب سے زیادہ مجھے خطرہ کیا ہے؟ شرک اصغر اور دوسری چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے بارے میں کیوں بیان فرمایا کہ جو آدمی بغیر توبہ کی ہوئے اگر مرے گا، انتقال کر گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اگر اس نے شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ جہنم کے اندر جائے گا. تو شرک اس امت کے اندر موجود ہوگا اور اس امت کے اندر قیامت تک کی بھی وہ چیزیں ہوں گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود مشرکین کا ذکر کیوں کیا آخر؟ کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس لیے شرک اس امت کا یہ کہنا کہ شرک نہیں واقع ہو سکتا ہے، یہ حقیقت میں دلائل سے کوتاہی یا کچھ چیزوں کو لوگ اختیار کرتے ہیں، 99 چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک چیز کہیں کوئی مل جاتی تو اس کو کیا ہے اختیار کرنے والی بات ہے. ورنہ شرک تو اس امت کے اندر اور اس سے پہلے بھی واقع ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو ظہر کی نماز کا جو فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے،
یہ تحیۃ المسجد کے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں بظاہر پھر دوبارہ 2 رکعت سنت علیحدہ ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے بتائیں؟ جن نمازوں کے اندر پہلے سنتیں موجود ہیں اس کی صحیح علماء نے کہا کہ اس کو سنت تحیۃ المسجد کی نیت پہلی جو سنت وہ پڑھے گا اس کے اوپر تحیۃ المسجد اب نہیں، گویا کہ وہ سنت جو پڑھے گا اسی کے قائم مقام وہ چیز بن جائے گی۔ اگر ظہر کی 4 رکعت ہے یا 2 رکعت جو ہے آپ وہ خود بخود 2 رکعت جو پڑھیں گے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، الگ سے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، حدیث کے اندر 4 رکعت کا ذکر ہے، اور اگر 2 رکعت، اس لیے کہ سنن رواتب جو ہے ایک حدیث کے اندر 12 کا ذکر ہے اور ایک حدیث کے اندر 10 کا ذکر ہے، اس لیے اگر ٹائم ہے تو آپ 4 رکعت پڑھ لیجئے ظہر سے پہلے، اگر ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیجیے، اس لیے جو حدیث ہے کہ جو آدمی 12 رکعت پڑھے گا دن اور رات کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت کے اندر ایک محل اس کے لیے تعمیر کرے گا۔ تو ظہر اس کی تفصیل جو ہے فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، یہ ہو گئی 8 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت 10، اور پھر عشاء کے بعد 2 رکعت 12۔ یہ 12 رکعتیں جو ہیں جن کو سنن رواتب ہم کہتے ہیں، اس کی فضیلت ہے، لیکن دوسری بات موجود ہے 4 کی بھی، 2 کی بھی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہمارے ہیں کہ یہ 4 سنتیں الگ الگ 2 سلام کے ساتھ پڑھی جائیں یا ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائیں۔ صحیح افضل یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں، سنتیں جو ہیں 2 رکعت پڑھی جائیں، لیکن ایک روایت یہ بھی موجود ہے اور وہ حدیث صحیح بھی ہے اس کی فضیلت کہ ظہر کی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھنا جائز ہے، ایک حدیث کے اندر موجود ہے جس کو علامہ کیلانی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب نماز کے مسائل کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو 4 رکعت پڑھنا، اس لیے علماء نے کہا کہ 4 رکعت پڑھنا ایک سلام کے ساتھ جائز ہے، لیکن 2 رکعت کر کے 2 رکعت کر کے پڑھنا یہ افضل ہے، اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ سنتیں جو ہیں وہ 2 رکعت ہی پڑھی جائیں جو ہے۔ آفس میں نماز پڑھنے کا، آفس میں جو ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا، تو 4 لوگ مل گئے نماز پڑھ لیے، تو اس کے اوپر کیا سمجھنا ہے؟ نہیں بتایا نا کہ توجہ دینی چاہیے کہ مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے۔ مسجد کا مطلب یہ ہے چاہے وہ محلے کی مسجد ہو یا بازار کی مسجد ہو، کہیں کی کوئی مسجد ہو، مسجد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آباد کیا جائے۔ تو مسجد کو ہر آدمی اپنے اپنے آفس کے اندر بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو مسجدوں کو آباد کرنے کا مسئلہ وہ فائدہ نہیں حاصل ہوگا، اس لیے جتنی زیادہ تعداد جہاں ہوگی اتنا زیادہ اجر و ثواب بھی اس کے اوپر مرتب ہوگا، اس لیے اس جماعت کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں بڑی جماعت ہے، اور خاص طور سے آپ کے محلے کی مسجد ہے وہاں پر آپ پہلے پڑھیں، جہاں جو بھی قریب اپنے آفسوں کے اندر بھی نماز 5 آدمی 4 آدمی پڑھ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، یہ بہرحال سنت سے جماعت کی اہمیت کو کم کر رہی ہے چیز، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد کے اندر ہی جا کر کے نماز پڑھی جائے جو ہے۔ شیخ صاحب، ہمارے بھائی صاحب کا سوال تھا کہ میری امت میں شرک نہیں ہوگا، یہ حدیث صحیح ہے کیا نہیں ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث ہے کیا؟ سوال ہے واللہ اس کے بارے میں تو مجھے اس وقت فی الحال مجھے نہیں اس وقت علم ہے، میں دیکھ کر کے ہو سکتا میں آپ کو بعد میں بتاؤں، آپ یعنی بالتفصیل میں بتاتا ہوں، لیکن اب بعد ہی میں بتا پاؤں گا، اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس ہو تو ہو سکتا ہے وضاحت کر دیں کسی، اگر کسی کے ذہن میں ہے وہ حدیث۔ اس حدیث کے مطابق کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں یا عام امت ہے؟ وہ جو حدیث ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ شرک نہیں کریں گے، امت شرک نہیں کرے گی، وہ اللہ کے نبی نے کن کے تعلق سے کہا کہ میری امت کے وہ لوگ شرک میں نہیں پڑیں گے؟ یہ امت صحابہ کرام مراد ہے یا کوئی اور لوگ؟ واللہ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، صحیح بات یہ ہے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں تفصیلات معلوم ہیں، میں انشاءاللہ دیکھ کر کے آپ کو پھر بتا سکتا ہوں انشاءاللہ جو۔ جی شیخ صاحب، آپ جو بتائیں کہ قرآن و سنت سے کوئی مسئلہ نہ ملے، جی، تو اس کو جو اگر قرآن و سنت سے کوئی مسئلہ ہم لوگ کو نہ ملے تو اس کو جو ہے اجتماع کے ذریعے اجماع قیاس کیا جائے گا، اجماع کا جی۔ تو فی الحال ابھی کوئی ایسا مسئلہ جو کوئی بتا سکتے جو ایسا اجتماع کیا ہوا قیاس کیا ہوا ہے اس وقت؟ جی اس وقت اس وقت اجتماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے کے سارے علماء مجتہدین جو ہیں وہ سارے کے سارے لوگ کسی ایک مسئلے پر متحد ہو جائیں، تب جا کر کے اس کو اجماع کہتے ہیں۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر آپ نے شاید دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا، یہاں سعودیہ میں بھی اس کا پرچار کرتے ہیں لائف انشورنس کے سلسلے میں، لائف انشورنس کے سلسلے میں فقہ اکیڈمی ہندوستان کی جو ہے ان کے 59 علماء نے اس کے اوپر دستخط کیا ہے، اور اردو ٹائمز بمبئی جو نکلتا ہے اس کے اندر باقاعدہ اس فتوی کو شائع کیا انہوں نے۔ تو یہ اجماع نہیں مانا جائے گا، یہ
انہوں نے اس کے اندر کچھ دلیلیں دی، کہتے ہیں نہیں ہمارے سارے علماء متفق ہیں اس کے اوپر، یا انہوں نے فقہ کا سہارا لیا ہے، کہتے ہیں قیاس کہ یہاں پر کیا ہے ہماری جو ضرورت ہوتی ہے وہ حرام چیزوں کو بھی جائز قرار دے دیتی. یہ بھی ایک اصول انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر کیا ہے ہماری ساری چیزیں محفوظ نہیں ہیں کوئی بھی چیز، اس لیے لائف انشورنس کرانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن لائف انشورنس کے سلسلے میں علماء نے پراپرٹی کا انشورنس بہت سارے علماء نے جائز قرار دیا، لیکن لائف انشورنس کے سلسلے میں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے باقاعدہ فقہ اکیڈمی، جو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اصل مولانا مجاہد الاسلام قاسمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بہت سارے لوگ ان کے موجود ہیں. تو یہ اس دور کے اندر اجماع مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ اس سلسلے میں کہاں کوئی اجماع ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ اجماع جیسے آپ مثال کے طور پر ہمارے پورے لوگ متحد ہو گئے ہندوستان پاکستان کے علماء نے قادیانیوں کے سلسلے میں، ساری امت متحد ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں کافر ہیں، ان کو کیا ہے دین اسلام سے نکال دیا، بالکل ان کو کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا. تو اس طریقے سے اجماع ضروری ہے کہ سارے اس زمانے کے اندر، اس لیے آج جو اجماع کا ہمارے ہاں ذکر کیا جاتا ہے بار بار، وہ حقیقت میں علماء کہتے ہیں کہ بہت سارے اجماع ہے ہی نہیں اصل میں. یہ چند لوگ مل کر کے کوئی مسئلہ ثابت کر دیں یا پاس کر لیں، اس کو اجماع نہیں کہتا. اجماع کا مطلب تھا اس دور کے اندر جتنے جو قابل اعتبار علماء ہیں، جن کی واقعی وزن، جن کا وزن ہوتا ہے، جن کو مانا جاتا ہے، وہ سارے لوگ متحد ہو کر کے جب کسی مسئلے کو ثابت کر دیں یا اس کا یعنی صادر کر دیں کہ ہاں یہ مسئلہ ایسا، تب جا کر کوئی اجماع ہوتا ہے. لیکن کسی ایک خاص طبقے کے علماء مل کر کے کسی ایک مسئلے کو پاس کر لیں تو وہ اجماع نہیں کہلاتا ہے. اس لیے شرط رکھی علماء نے کہ اجماع کے لیے ضروری ہے کہ اس دور کے سارے علماء کا اتحاد ہونا، اور آج ایسا میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہو پا رہا ہے. کسی مسئلے کے اندر جیسے میں نے ذکر کیا لائف انشورنس کے سلسلے میں، لائف انشورنس انہوں نے کہا کہ، لیکن ہمارے علماء نے، علماء اہل حدیث مثال کے طور پر کہتا ہوں، کسی نے لائف انشورنس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا میرے علم کی حد تک، کسی نے بھی لائف انشورنس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا. اگرچہ پراپرٹی کے انشورنس کے بارے میں کہ وہاں کے حالات ہندوستان کے، لڑائیں آپس میں لڑائی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، فسادات ہوتے ہیں، اس کے اندر پراپرٹی کو جلا دیا جاتا ہے، دکانیں جلا دی جاتی ہیں، گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں. اس کے پیش نظر بہت سارے علماء اس بات کے قائل کہ پراپرٹی کا اگر کوئی انشورنس کرا لیتا ہے تو پراپرٹی کا انشورنس کرانا جائز ہے، لیکن لائف انشورنس کرانا بہرحال جائز نہیں. مجھے اس سلسلے میں کہ اس مسئلے اس دور کے اندر کوئی اجماع ایسا ہوا مجھے تو نہیں معلوم بہرحال اس سلسلے میں. اپنے علماء سے میں آپ کو نمبر دیتا ہوں، ہمارے شیخ مقصود الحسن صاحب وغیرہ ہیں، ان سے آپ رجوع کریں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ وہ بتائیں. جی آپ کا بعد میں بولا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کا حدیث میں 11 رکعت تراویح نماز بولا تھا، مکہ میں مدینہ میں اور 21 رکعت جی 23 رکعت نماز ہوتا ہے. ادھر کا حکومت اور سلفی منہج کا بولتا تھا، لیکن ادھر سے کیا اختلاف؟ جی ٹھیک سمجھ گیا میں آپ کا سوال. دیکھیے جو حدیث کے اندر ہے بہرحال وہ حدیث اپنی جگہ پر ہے. اب رہ گیا کہ مکہ اور مدینہ کے اندر کیوں 20 رکعت ہوتی ہے، جبکہ صحیح حدیث کے اندر 8 رکعت کا ذکر ہے، وتر کے ساتھ 11 رکعت کا ذکر ہے. تو اس کا علماء نے مختلف جواب دیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ہے سنت نماز، یہ ایک کیا ہے سنت نماز ہے. دنیا کے اندر اکثریت جو ہے عمومی طور پر 20 رکعت کے ماننے والے، بلکہ ائمہ اربعہ کا مسلک اگر کہا جائے تو وہ بھی کیا ہے 20 رکعت، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 36 اور 41 رکعت تک. تو مسجد نبوی کے اندر کے اور مسجد حرام کے اندر یا مکہ کے اندر کیوں اس چیز کو باقی رکھا گیا؟ جو لوگ اس بات سے کی دلیل لیتے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے پہلی چیز کہ پوری تاریخ کے اندر مکہ مدینہ کے اندر ایک امام 20 رکعت نہیں پڑھاتا ہے، ایک امام 20 رکعت کبھی نہیں پڑھاتا. ہمارے استاد مولانا حفیظ الرحمن صاحب آدمی حفیظ اللہ ابھی زندہ ہیں، انہوں نے مجھ کو بتایا کہ جب ہم پڑھتے تھے 61 میں مدینے کے اندر تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں پر استاد بن کر کے آئے. مدینے کے اندر بھی اس وقت انہوں بتاتے ہیں کہ پہلا امام وہ 8 رکعت پڑھاتا تھا، اور 8 رکعت پڑھانے کے بعد 2/3 مسجد خالی ہو جاتی. اس کے بعد دوسرا امام آتا تھا، پھر وہ کیا ہے 12 رکعت پڑھاتا تھا. اس کے بعد آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ 10 رکعت پڑھاتے ہیں. تو پہلی چیز کہ ایک ہی امام 20 رکعت کبھی نہیں پڑھاتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ یہ پوری دنیا کا مرکز ہے، تو بہت سارے اکثریت 20 رکعت پڑھنے والوں کی ہے، اس لیے ایک سنت نماز کی وجہ سے
آپس میں زیادہ وہ نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، اس لیے حکومت نے میں سمجھتا ہوں اس چیز کو کہا کہ 2 امام رکھ دیا، ایک آدمی 10 رکعت یا 8 رکعت، جیسے ہمارے استاد نے کہا پہلے 8 رکعت پڑھاتا تھا، جس کو 8 پڑھنا وہ 8 پڑھ لے، جس کو 20 پڑھنا ہے کیا ہے وہ 20 پڑھ لے وہ، اس وجہ سے اس چیز کو باقی رکھا گیا۔ دوسری چیز کہ چونکہ مکہ اور مدینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیز فضیلت رکھی ہے وہ ہر آدمی کو کیا ہے معلوم ہے، تو جو لوگ وہ 20 رکعت کو دلیل لیتے ہیں وہاں پر، ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 99 میں سے ایک چیز ان کو نظر آتی ہے، کیا ہے 20 رکعت نظر آتی ہے۔ وہیں پر امام کا عقیدہ کیا ہے، امام کیسے نماز پڑھاتا ہے، ہاتھ کہاں باندھتا ہے، رفع دین کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے وتر کی نماز جب پڑھتا تو وہ کیسے پڑھتا ہے، ان ساری چیزوں کو الگ کر دیتے ہیں، صرف ایک چیز نظر آتی ہے 20 رکعت صرف۔ تو یہ انصاف کا تقاضا، اگر آپ واقعی پہلی چیز کہ حنفی اصول کے اندر یہ موجود ہے کہ مکہ مدینہ کا عمل کوئی دلیل نہیں، مکہ اور مدینہ کا عمل کیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور اگر آپ دلیل مانتے ہیں تو پھر انہی کے رنگ میں رنگیے پوری طریقے سے، خالی 20 رکعت وہیں پر جب تراویح پڑھے وتر پڑھنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جا کر کے اپنے حنفی طریقے کے مطابق کیا کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ اگر انسان کو اختیار کرنا تو مکمل طور پر اس کو اختیار کرے کہ ان کا عقیدہ بھی اپنائے، ان کا مسلک اور مذہب بھی استعمال کرے، ان کے نماز کا جو طریقہ ہے اور دوسرے جو مسائل ہیں دین کے ان ساری چیزوں کے ان کو فالو کرے، لیکن ایک ہی چیز کے لیے صرف کیا ہے کہ 20 رکعت چونکہ پڑھتے اس لیے ہم لوگ بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اسی مکہ کے اندر آپ دوسری مسجدوں کے اندر جائیں گے وہاں 8 رکعت پڑھائی جاتی ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ طائف کے اندر نماز پڑھاتے تھے، اپنی مسجد کے اندر وہ 8 رکعت ہی نماز پڑھاتے تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ کے اندر آئے 61 میں تو انہوں نے باقاعدہ ایک مسجد سبق جہاں سے گھوڑ دوڑ وغیرہ کا مقابلہ ہوتا تھا، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ وہاں جا کر کے 8 رکعت پڑھانا انہوں نے شروع کر دیا، اور اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ اس کے اوپر لوگوں نے رد کیا کہ نہیں، ہزاروں سال سے مسجد نبوی کے اندر اور مسجد حرام کے اندر 20 رکعت نماز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث سے دلیل مجھ کو کوئی دے دی جائے تو میں اس کو مان لیتا ہوں، لیکن ہو رہا ہے اس طرح سے، یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ 20 رکعت الگ الگ بھی نماز اس لیے لوگ پڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ علماء نے تقریباً یہ بیان کی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ، تاکہ سنت نماز ہے، لڑائی کرنے جس کا دل کہے 8 رکعت پڑھ لے اور جس کا دل کہے 20 رکعت پڑھ لے۔ 20 رکعت والی روایت خود علماء احناف نے خود بھی اس کو کیا ہے ضعیف قرار دیا ہے، تقریباً 8-10 علماء جو بڑے بڑے علماء ہیں علماء احناف کے، ان لوگوں نے اس چیز کو قرار دیا، بلکہ ہمارے استاد نے ڈاکٹر ضیاء الرحمن آدمی حفظہ اللہ جو مدینے میں ہیں، انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا کہ مسجد 20 رکعت کے سلسلے میں 20 لیلتن کو 20 رکعتن کس طرح علماء دیوبند نے بنایا، 20 اس کے اوپر کتابیں بھی موجود ہیں، تراویح کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ ابو داؤد کی روایت 20 لیلتن نہیں تھا، 20 رکعتن نہیں تھا، 20 لیلتن تھا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ابو داؤد کو چھاپا ان لوگوں نے تو اس کو کیا کر دیا 20 رکعتن بنا دیا۔ یہ تحریف باقاعدہ احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہے، اور اس کے اندر کتاب و تحریف کتاب و سنت نامی ایک کتاب ہے ہمارے شیخ منیر قمر صاحب کی، اس کے اندر بھی اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ان کی جو صلاۃ تراویح کی نماز کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور دوسرے لوگوں نے بھی اس چیز کو کوٹ کیا ہے باقاعدہ کہ کس طرح سے 20 لیلتن کو 20 رکعتن بنایا ان لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر کے۔ تو یہ ہے اصل معاملہ، سلفی منہج اور اصول بہر یہی، اسی لیے بہت سارے علماء اس بات، شیخ البانی صاحب اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کیا ہے 20 رکعت کے بجائے کیا ہے اتنا ہی پڑھنا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اس لیے وہ اپنی الگ جا کر کے باقاعدہ 20 رکعت پڑھانے لگے۔ وصلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو بہترین جزا عطا فرمائیں، اور ہم آپ تمام حضرات کے بھی شکر گزار ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہر ہفتہ جو ہے اسی طرح آپ لوگ اپنی حاضری دیں گے، بلکہ اس کو جو ہے مزید اور زیادہ سے زیادہ بڑھاتے جائیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، کھانا کھائے کے بعد ہی جو ہے آپ لوگ جائیں۔ جزاک